اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس آیت کو میں نے منتخب کیا ہے کہ جس پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن میں سورہ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا حکم ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، اور یہ حکم تمام انسانیت کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، تمام جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر اور کتابیں بھیجیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے۔ اس آیت سے 4 وجوہات پتہ چلتی ہیں کہ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں۔ بالفرض اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں، تو اس کا جواب، اس کی وجوہات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ الہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، غفور الرحیم ہے، مالک الملک ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو اپنا آپ اس کے آگے عاجز کر دیتے ہیں، اپنا سر اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ جب ہم کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ کائنات ایسی ہے تو اس کائنات کو بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ تو کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر میں، اپنے سجود میں، اپنے رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایون رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ مسلم کی روایت میں یہ دعا آتی ہے، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، تیری معافی کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا سے، تیری پناہ چاہتا ہوں تو جسے میں تیری ثنا یعنی تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی تیری تعریف کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنے نفس کی خود ثنا بیان کی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں صحیح معنوں میں آپ کی تعریف کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنی تعریف خود بیان کریں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اونلی یو کین پریز یور سیلف، صرف آپ ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں ایکچولی جیسے آپ ہیں۔
یا جیسی تعریف آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ صرف آپ خود ہی کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر ہم اس سے یہ معنی نکالے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تو ہیں لیکن اس کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکتے جیسی عبادت کا وہ لائق ہے, تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے, اس نے ساری کائنات کو بنایا. پھر دوسری وجہ جو کہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے, الذی خلقکم والذین من قبلکم, اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پیدا کیا. تو ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی. الحمدللہ, اس نے زمین بنائی, آسمان بنائے, کتنا کچھ بنایا اس نے ہمارے سروائیول کے لیے. پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا, اس زمین کو اس کے رہنے کے قابل بنایا, زندگی جیسی نعمت دی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وجہ, یہ ریزن سیکنڈری ریزن ہے, پرائمری ریزن نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہ بھی کیا ہوتا تو بھی وہ عبادت کے لائق ہے. لیکن سیکنڈری ریزن کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور پیدا بھی کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ اس لائق ہے, اس لیے نہیں کہ اس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. بے شک یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن سیکنڈری ریزن ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اور تیسری وجہ جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ ہے لعلکم تتقون. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. جب ہمارے اندر تقوی آتا ہے تو ہماری زندگی بامعنی ہوتی ہے, ہماری لائف میننگ فل ہوتی ہے, ہماری زندگی کا ہمیں مقصد پتہ چلتا ہے. اگر ہمارے اندر تقوی نہ ہو تو ہم جانوروں کی طرح ہیں, ہمارے پاس پھر جینے کا کوئی مقصد نہ ہوتا. تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی نصیب کرتا ہے, تقوی سے امن و امان, تہذیب اور تمدن سب نصیب ہوتا ہے, زندگیاں سنورتی ہیں, اچھے برے کی تمیز نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ تقوی ملے گا کیسے؟ جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے. تو ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ تاکہ اللہ ہمیں تقوی نصیب کرے, اور اس تقوی کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. اسی تقوی سے ہی ہماری زندگیاں سویلائزڈ ہوتی ہیں, سنورتی ہیں, بیوٹیفائی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو آخری وجہ ہے وہ اس آیت میں تو نہیں لیکن اس کے بعد آنے والی 2 آیات میں ہے, جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا النار, اور آیت نمبر 25 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ تاکہ وہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں جنت عطا کرے, ہمیں جہنم سے بچا لے. تو اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ ہم خود کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. یہ بھی ایک وجہ ہے دیگر وجوہات کی طرح, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ پرائمری ریزن نہیں ہے, یہ بھی سیکنڈری ریزن ہے. تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا والآخرہ کی بھلائیاں نصیب کرتا ہے. یہ جو 4 وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں, اب اس کو ایک اور نظریے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو رب نہیں مانتے تو کیا ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں گے؟ نہیں. دوسری ریزن پر آئیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی جیسی نعمت کا احساس نہ ہو تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پر نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنا چاہیے. تیسری بات, اگر ہمیں تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے پھر؟ اور اگر ہمارے اندر یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہمیں خود کو جہنم سے بچانا ہے, ہمیں جنت میں جانا ہے, تو ہم اللہ کی عبادت پھر کیسے کریں گے؟ تو ہم اللہ کی عبادت ان 4 وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں. یہ پہلا حکم ہے جو
ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں آیا ہے. تو پہلے پہل جس حکم کو لایا گیا ہے آپ کو اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہے، پہلا ریزن. دوسرا، اس نے ہمیں بنایا، ہمیں زندگی نصیب کی. تیسرا ریزن، عبادت سے ہی تقویٰ آتا ہے. چوتھا ریزن کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو وہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت دے گا، اور اس کی ناراضگی سے بچ جائیں گے تو وہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احسن طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عبادت کے کیا فائدے ہیں؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ بالفرض آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں؟ یا دیگر فرما برداریاں کرتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں؟ سکون میں اثر ہوتا ہے. تو عبادت کے دیگر فائدے آپ حاصل کرتے ہیں. پہلا فائدہ سکون، اطمینان. اور کوئی فائدہ؟ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی فائدہ؟ مشکلات دور ہوتی ہیں. جی ہے نا، منفی سوچوں سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی تکلیف آئی اور آپ نے اللہ کی عبادت کی، بالفرض آپ نماز کی طرف چلے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ صبر نصیب کرتا ہے، نیگیٹو ریاکشن سے آپ بچ جاتے ہیں، کام میں برکت نصیب ہوتی ہے، اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے بے شک، اور روح کو غذا ملتی ہے. ایک کے بعد ایک نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے. جی، اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی منازع، تعلق باللہ جتنا ڈیولپ ہوگا اتنا آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے. ٹھیک ہے، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. جی، مزید نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. جی، جیسے بھی حالات ہوں صبر اور شکر آتا ہے. بالکل، جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو دیگر جتنے بھی معبودان ہیں ان سے پھر ہم بچ جاتے ہیں، ہم شرک سے بچ جاتے ہیں، ہم توحید پر آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل. اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ اللہ کی عبادت کرنے سے فرما برداری والی زندگی نصیب ہوتی ہے، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں پھر کہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے، بری باتوں سے نماز روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ نصیب ہوتی ہے. پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اور بھی بہت ساری برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کے دوران ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا احساس ہے. الحمدللہ. کیا اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر وہ سب سے پہلی حکم کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا سراسر فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے. وہ ہماری ہی فائدے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ اعبدوا ربکم. ہمارے اندر عاجزی اور نرمی آتی ہے. تو عبادت کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہماری عاجزی کی ضرورت ہے. وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو بے نیاز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے بہت اچھے سے اور دل کی خوشی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی حلاوت نصیب کرے. آمین. پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو کوئی اور غور و فکر کیا تھا آپ نے؟ اچھا، کوئی کنیکشن فیل ہوا پچھلے غور و فکر سے آج کے غور و فکر کا؟ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر ہم نے ڈسکشن کیا تھا. تو آج آپ کے سامنے ہم پہلا حکم کیا لائے ہیں؟ اعبدوا ربکم. ٹھیک ہے، تو ایک کنیکشن بھی ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بے شک ہم بیچ میں سے کوئی آیت لیتے. اچھا، جب آپ اس آیت کو سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں تو اب تک جو پڑھتے رہے، میں نے جب اس پر غور و فکر کیا تو مجھے یہ آیت بالکل منفرد انداز میں سمجھ آئی آج، اور آپ لوگوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی الحمدللہ. ورنہ مجھے بہت سمپل آیت لگتی تھی، یہ اتنی سمپل لگتی تھی تجوید کے اعتبار سے بھی، ترجمے کے اعتبار سے بھی، اور جو ہم ریگولر تفسیر کرتے ہیں نا اس ریگولر تفسیر کے اعتبار سے بھی اتنی سمپل آیت مجھے لگتی تھی. مجھے لگتا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اس میں جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ فیل ہوتا تھا صرف ایک ہی فیل ہوتا تھا، لعلکم تتقون. لیکن اس میں عبادت کیوں کرنی ہے اس کے ریزنز بتائے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کمانڈ بھی کر سکتا ہے ایسے کرو. اس کے علاوہ وہ کوئی آگے پیچھے بات نہ کرے تو بھی ہم اپنے رب کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کی محبت آپ دیکھیں کہ ود ریزن آپ کو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اور تمہارے عبادت کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. چاہے ہم عبادت کوئی لیول کو ایک دم ہائی پہ لے جائیں پھر بھی نہیں پہنچے گا، فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. تم ہی سکون پاؤ گے، تم ہی اطمینان پاؤ گے، تم ہی اپنی دنیا اچھی کرو گے، تم ہی اپنی آخرت کو اچھا کرو گے. جزاکم اللہ خیر. آج ہمارا یہ غور و فکر یہیں تک تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.